موج آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس کے بیٹے کو بہا کے لے گئے۔ باپ پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تم کہتے ہو فلاں نے کشتی کو ڈوب دیا، فلاں نے تار دیا، سر جی اللہ کا فیصلہ ڈوبنے کا ہو، پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تار سکتا، تو کہتا ہے فلاں پیر صاحب نے کشتی ڈوب دی، 12 سال کے بعد تار دی۔ یہ جھوٹے کاسے کہانی سنا کر آپ کے مذہب بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے دین کو لوگ ادب کے مارے، احترام کے مارے بیٹھے سامنے نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کہتے ہیں اہل حدیث بڑا گستاخ ہے، ولیوں کا گستاخ ہے، پیروں کا گستاخ ہے، جا سب سے بڑا گستاخ تو ہے۔ تو اپنے ولیوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو تو یہ شان دے رہا ہے جو اللہ کا مقام تھا۔ پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تو کہتا ہے فلاں پیر سب ڈوب سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ ان جھوٹے کہانی کسے کہانیوں سے بچیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ پر قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بڑائی بیان کی، اور اللہ پاک نے جگہ جگہ پر حکم دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اے میرے حبیب آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کبھی خوشی کا موقع آتا تو آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر پڑھا کرتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے آپ اللہ اکبر پڑھتے، آپ رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، آپ سجدے میں جاتے آپ اللہ اکبر کہتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹوں کا مطالعہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 615 مرتبہ سے زیادہ آپ اللہ اکبر پڑھا کرتے. یعنی اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ پاک سے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں تو اندر کافروں نے بتوں کی تصویریں لگائی اور ان بتوں کی تصویروں کو باہر پھینکا جا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر اندر لگائے ہوئے ان کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے تو آپ پہلے کونے میں گئے تو آپ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ دوسرے کونے میں گئے، آپ پھر ادھر بھی اللہ اکبر پڑھ. پھر تیسرے کونے میں، پھر چوتھے کونے میں، چاروں طرف آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے خطبہ شروع کیا. آپ خطبے کا آغاز کرتے الحمدللہ ان الحمدللہ سے کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج خطبے کا آغاز کا انداز کچھ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خطبے کا آغاز اللہ اکبر سے کیا. آپ نے 3 دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اپنے خطبے کا آغاز کیا. یعنی ساری کائنات چھوٹی ہے، کمزور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے اور طاقتور ہے. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے، جب آپ سواری پر سوار ہو جاتے تو آپ 3 دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. یعنی معنی یہ ہے کہ بڑی سواری پہ سوار ہو جانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے. پھر آپ کا سفر شروع ہوتا، آپ پھر اونچے ٹیلوں پر چڑھتے تو آپ اللہ اکبر پڑھتے اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کتنا بڑا ہے یہ انسانی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو اللہ پاک کی کرسی ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑی ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی کرسی ہے وہ اللہ پاک کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. تو اللہ پاک کتنا بڑا ہے؟ اللہ پاک بہت بڑا ہے. اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالی اتنا بڑا ہے کہ اس نے پوری مخلوقات کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. واللہ عزیز، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، اختیار میں، کوئی چیز بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں.
اتنا بڑا اللہ جس نے پوری مخلوقات کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ پاک اپنے فیصلوں پر غالب ہے، حکمت والا ہے اور اپنے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد اس بات کو نہیں جانتی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے فیصلوں پر غالب ہے. اور کائنات کے اندر وما کان لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی چیز اتنی بڑی نہیں، کوئی طاقتور نہیں کہ جو اللہ پاک کو عاجز کر سکے، ہرا سکے. اللہ کو ہرا دے، اللہ کو عاجز کر دے. اللہ طاقتور ہے اور ساری مخلوق ہی اللہ کی کمزور ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کو ہرا سکے، اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو جھکا دے. امن یجیب المضطر، کون ہے جو ہم کو پریشانیوں سے تکلیفوں سے نجات دیتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے فیصلوں پر غالب ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ پاک شہنشاہ ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک ہم سب سے بے پرواہ ہے. ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ پاک ہم سب سے بے پرواہ ہے. اللہ کے آگے ساری کائنات، ساری مخلوق بے بس کھڑی ہے. آپ اندازہ کریں کہ نوری فرشتے وہ کتنی طاقتور مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے. ایک فرشتے کی طاقت کا آپ اندازہ کریں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے الٹا کھیل کھیلا تو ایک فرشتہ زمین پہ آیا، اس نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا، پوری بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے گیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس ایک فرشتے کی طاقت نے اس پوری بستی کو زمین پہ مارا، اتنی زور سے مارا کہ زمین سے پانی نکل آیا. اتنی طاقتور مخلوق، نوری ملائکہ فرشتے، وہ بھی اللہ کے سامنے بے بس، وہ مجبور ہیں اللہ کے فیصلوں کے سامنے، وہ بھی بے بس. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس جبریل امین، فرشتوں کے سردار، نوری ملائکہ کے سردار ہیں، لیکن وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں نے کہا الا تذرون اکثر مما تذرون، اے جبریل تم آپ ہمارے پاس جلدی کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس جواب ہوتے ہیں، ہم کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، رونق ملتی ہے، آپ ہمارے پاس زیادہ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں لیکن وہ خاموش بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہیں دے رہے، خاموش بیٹھے اور جواب دیے بغیر ہی واپس چلے گئے. آسمان پر پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے اللہ کے حبیب ہم نہ تو اپنی مرضی سے زمین پہ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے بول سکتے، ہم اتنی دیر تک آتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، ہم اتنی دیر سے زیادہ وقت گزار نہیں سکتے جتنا اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جتنا اللہ کا حکم ہے ہم اتنا ہی وقت گزارتے، اور زیادہ گفتگو بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنے اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ نوری ملائکہ فرشتے اتنی طاقتور مخلوق، وہ بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے، مجبور ہے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے وہ بے بس ہے. شان ہونا اپنی جگہ ہے، مقام ہونا اپنی جگہ ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، صدقہ خیرات کر لیا ہے، کہ اب ہمارا اللہ مجبور ہو گیا ہے، کہ اللہ ہمارا اب کہتی ہے، نعوذ باللہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اللہ پکڑا گیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں ایک نئی مخلوق زمین پہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور فرشتے ہم سے پہلے ایک قوم جن کو جن کہا جاتا ہے، اس اللہ پاک نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور انہوں نے زمین پہ فساد برپا کیا۔ تو فرشتوں نے اس سے قیاس کیا کہ اللہ یہ مخلوق تم پیدا کرو گے، یہ بھی زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا۔ لیکن سر جی اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے مخلوق کو پیدا کرنے کا، فرشتوں کے بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں، اللہ پاک نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور یہ پہلی مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خالقہ اللہ لیدیہ، اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ پہلے ہمارے باپ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں۔ سر جی بے بس آدمی مجبور آدمی ہے، رو ہی سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی 1000 سال اللہ کے سامنے رونے میں گزار دیا، اللہ کے سامنے روتے رہے، لیکن اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام بھی بے بس۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ کے سامنے رو رہے، اے اللہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے ساری کائنات بے بس ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے عبادت کر لی ہے، ہم نیک بن گئے، ہم نے تہجد پڑھ لی، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، سجدے رکوع کر لیے، اب ہمارا اللہ ہمارا مجبور ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں حضرت جی، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلا پیغمبر اللہ پاک نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ آئے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی شروع کر دی، نوکری کرتے رہے، نوکری کرتے کرتے کتنا وقت گزارا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی نوکری کرتے رہے حتیٰ کہ 950 سال کا وقت گزار دیا، اس قوم سے مار کھاتے رہے، صبح بھی مار کھائی، شام بھی کھائی، دوپہر بھی کھائی، دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کی خاطر مار کھاتے رہے، کھاتے کھاتے آپ نے 950 سال کا وقت گزار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کا کام کیا ہے۔ جھوٹے دین کو گپے سنا کے لوگوں کو آپ ان کے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جھوٹا دین، قصے کہانیاں سنا کر اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ کے دین کی بات کیجئے، کسی رسالے کی بات نہیں، میگزین کی بات نہیں، ٹک ٹاک کی نہیں، فیس بک کی بات نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی خدمت کی ہے، لوگوں سے مار کھائی ہے، اپنے رب کے لیے کھائی ہے۔ لیکن سر جی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، کرتے آپ نے 950 سال گزار دیے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے سامنے بد دعا کر دی، اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے،
اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، زمین نے پانی نکالا، آسمان نے پانی نکالا، ہر طرف پانی پانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں۔ سر جی آپ کشتی پہ سوار ہیں تو سامنے کیا دیکھا؟ آپ کا بیٹا آ گیا، پانی کے اندر گوتے کھا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگا، اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا قرآن، اللہ کے فیصلے دیکھیے سار جی۔ بیٹا سامنے ہے، باپ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، دین کی خدمت بھی کرنے والا، مارے بھی کھانے کھانے والا، تکلیفیں جھیلنے والا پیغمبر ہے۔ اللہ سے ریکویسٹ کر دی بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، لیکن بیٹے کا دماغ خراب تھا، گندے یارانے گندی دوستیوں نے اس کے بیٹے کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ حضرت وہ بیٹا کہنے لگا، کہتا ہے کالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے بابا تم کشتی کی بات کرتے ہو، میں اس پانی سے بچنے کے لیے اس اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بات جاری ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربا، اور بیٹے آج اس اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اگر بچے گا تو جس پہ اللہ رحم کھائے گا، جس کو اللہ چاہے گا وہ بچے گا۔ لیکن بیٹے کے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے، باپ کا نافرمان ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان مکالمہ جاری، بات چیت جاری ہے۔ اتنی دیر میں اللہ پاک نے ایک موج کو بلا، وَمَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج آئی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، اس کے بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ باپ پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تم کہتے ہو فلاں نے کشتی کو ڈوب دیا، فلاں نے تار دیا، سر جی اللہ کا فیصلہ ڈوبنے کا ہو، پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تار سکتا، تو کہتا ہے فلاں پیر صاحب نے کشتی ڈوب دی، 12 سال کے بعد تار دی۔ یہ جھوٹے کاسے کہانی سنا کر آپ کے مذہب بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے دین کو لوگ ادب کے مارے، احترام کے مارے بیٹھے سامنے نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کہتے ہیں اہل حدیث بڑا گستاخ ہے، ولیوں کا گستاخ ہے، پیروں کا گستاخ ہے، جا سب سے بڑا گستاخ تو ہے۔ تو اپنے ولیوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو تو یہ شان دے رہا ہے جو اللہ کا مقام تھا۔ پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تو کہتا ہے فلاں پیر سب ڈوب سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ ان جھوٹے کہانی قصے کہانیوں سے بچیے، قرآن پاک پڑھیے، ہمیں قصے کہانی رسالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے باپ رونے لگا۔ سار جی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو مجبور ہو کمزور ہو وہ رو سکتا ہے، کمزور صرف رو سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے رو پڑے، اللہ تم نے تو کہا تھا انی ابن من اہلی، کہ میں تیرے بیٹے کو بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، اللہ یہ میرا اہل ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، نوح علیہ السلام اگر تیرا اہل ہوتا، وہ تیری بات مانتا، وہ تیرا کہنا مانتا، وہ کشتی پہ سوار ہو جاتا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ پھر کے اللہ سے درخواست کر دی، اللہ میں باپ ہوں، باپ جتنی شفقت اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے رو پڑے، رو رہے ہیں، آنسو گرا رہے، لیکن جب دوسری دفعہ سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے نوح انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام سن لو، تم میرا پیغمبر ضرور ہے، کام ضرور کیا ہے، لیکن سن لے اگر دوبارہ تم نے میرے سامنے بیٹے کی سفارش کر دی تو میں تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا، میں تجھے شریعت واپس لے لوں گا، نبوت واپس لے لوں گا، تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ سر جی پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، یہاں پیر صاحب بچا لیتے۔ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ یہیں پہ بات نہیں ہے، آپ کو اس ہستی کی بات کرتا ہوں
جس نے اپنی زبان نبوت سے کہا، اپنی زبان سے کہا کہ دو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ترازو لے کے ٹھہر گئے اور مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں زنہو بعشرہ، میں ایک پلڑے میں 10 آدمی تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ زنہو بألف، مجھے 1000 آدمی کے مقابلے میں تولا گیا، میرے مقابلے میں 1000 آدمی پلڑے میں رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول پڑا کب تک تولو گے ان کو چاہے پوری کائنات کے مقابلے میں تول دو، ان کو تول دو، لیکن ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ کون؟ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات پہ کسی کا مقام ہے تو میرے محبوب پیغمبر کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ سر جی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جس کی عمر 17-18 ماہ ہے، آپ کے بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ چلتے آ رہے، تیز قدموں کے ساتھ چلتے آ رہے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طبیعت کو دیکھے آنکھوں سے آنسو برس رہے۔ کون پیغمبر ہے جس کے بارے میں جبریل امین نے کہا قلبتا مشارق الارض رمضان بہا ولم ارزل من محمد؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا ہے، شمال سے جنوب تک زمین کو دیکھا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ کی زمین پہ میں نے محمد ذیشان علیہ السلام جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسار جی میں کہتا ہوں جبریل تو دیکھے بھی کیسے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کی شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ سر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے، آپ کی گود میں آپ کا بیٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی سانسوں کو اکھڑتا دیکھ کر آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آپ کی رحمت والے آنسو برس رہے۔ آپ کی گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام دم توڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ یہاں تو پیر صاحب چوتھے آسمان سے ملک الموت کو پکڑ لیتا ہے اور جتنے مرے ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ سر جی پیروں کی گستاخی نہیں کرتے، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ سارے چمکدار چہرے، روشن چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی کو کہوں سر جی آپ تو مجھے اس ملک کے وزیر نظر آ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں، آپ بتائیں میں آپ کی شان بیان کر رہا ہوں یا آپ کی توہین کر رہا ہوں؟ اگر آپ کی شان کو آپ کی بڑھا دینا یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کی توہین ہے۔ پوچھ مولانا صاحب سے کہ ہمارے پیروں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ یہیں پہ بات نہیں، آپ دیکھیں اللہ کا ایک خلیل ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنا وفادار کہا ہے، اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی دوستی کے درمیان خلل نہ ہو۔ وہ اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے دین کے میں قربانیاں دینے کی اخیر کر دی، اپنے باپ کو دعوت دی، اے بابا، اے بجان یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یغنی عنک شیئا ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے بابا تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اے ابا جی تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اپنے باپ کو توحید کا واعظ کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیر غور طلب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن باپ کا آگے سے جواب سنیے، کہا بیٹے تو میرا بیٹا ضرور ہے، اگر تم ہمارے معبودوں کی گستاخی سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ تو بھی میرا بیٹا تھا، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے اور بیٹے
آج سے نکل جا میرے گھر سے، چلا جا، میں نے تجھے آج سے وراثت سے نکال دیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اپنے گھر سے نکال دیا، دھمکی دے دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وراثت سے نکالا گیا اس دین کی خاطر، اپنے گھر سے نکلے، بھوک برداشت کی اس دین کی خاطر، پیاس برداشت کی اس دین کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس دین کی خاطر، اس توحید کی خاطر، لا الہ کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جلنا منظور کر لیا، گھر سے نکلنا منظور کر لیا، وراثت کو چھوڑنا منظور کر لیا۔ سر جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساستغفر لک ربی، اے بابا میں اپنے باپ سے بخشش کی دعا کروں گا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہے گا دیکھ اپنے پاؤں میں، دیکھ تیرے پاؤں میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے پاؤں میں تو کہیں گے اللہ یہ کوئی جانور ہے۔ کہا یہ کون سا جانور ہے؟ کہا اللہ یہ بجو لگتا ہے۔ یہ بجو نہیں ہے، یہ آپ کا باپ آزر ہے جس کو ہم نے بجو کی شکل عطا کی ہے۔ سر جی اتنی قربانیاں دینے والا پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگیں لگا دی، وراثت چھوڑ دی، گھر سے نکل گئے، لیکن اپنے باپ کو نہیں بچا سکے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلوں کے سامنے سارے بے باس ہیں۔ آخری بات ختم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے حبیب اٹھئے، اٹھو، اپنے قریبی اور رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان پڑھے، اپنے چچا کو ابو طالب کو واز کرتے رہے، ابو جال کو سمجھاتے رہے، رات کی تاریکیوں میں گھر میں جاتے، دروازہ کھٹکاتے، بال چچا کو بلاتے، واز کرتے۔ اور جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا نہیں سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے، سیدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اس کے پاس پہنچے، کیا کہتے ہیں؟ سلینی من مال ما شئتی، اے بیٹے فاطمہ تمہیں جو دنیا کا مال چاہیے وہ تم مجھ سے مانگ لو، وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھو بیٹے اللہ کی جنت لینے کے لیے اے مالی نیک صالح عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کس کو بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سا خاندان ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ جنت کا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تم نذرانے بڑھتے رہو، جہنم جانے ہم جانے۔ یہاں تو پیر صاحب کے دھوبی کہتے ہیں ہم جانے، ہم کیا تم چاہتے ہو، اللہ کو نہیں جانتے، ہم تو پیر صاحب کے دھوبی ہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر کی اگر بیٹی کو واز کر سکتے ہیں، اگر اپنی بیٹی کو سمجھا سکتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ سے کسی کو چھڑا سکے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ آج کے بعد یہ سبق یاد کر لیں، یہ ایک سبق ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے فیصلوں پر غالب ہے، حکمت والا ہے، بدلنے والا نہیں ہے، اور کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کو ہرا سکے، عاجز کر سکے، اللہ کو جھکا سکے۔ حضرت آپ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب